اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب وہ ہے جو رب العالمین نے زمین و آسمانوں کی تخلیق کی ہے، تو فرعون نے اس پر اعتراض کیا اور پھر کہنے لگے کہ یہ جو تمہارے پاس کہتا ہے میں نبی بن کر آئوں یہ تو دیوانہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب جس کا پیغام میں لے کر آئے وہ بھی مشرق کا بھی وہ رب ہے، مغرب کا بھی وہ رب ہے، ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی رب ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سارے جہاں کا رب وہ ہے جو مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے۔ اگر تمہیں عقل ہو تو جو بات میں نے بیان کی اس سے اللہ تعالیٰ کی وجود پر استدلال کر سکتے ہو، کیونکہ مشرق سے سورج کا طلوع کرنا اور مغرب میں غروب ہو جانا اور سال کے فصلوں میں ایک معین حساب پر چلنا اور ہوا اور بارشوں وغیرہ کے نظام، یہ سب اس کی وجود و قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، کہنے لگے اگر تو میرے سے علاوہ کسی کو معبود سمجھے گا، خدا بنائے گا، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا۔ اب یہاں پہ اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا رعب آ گیا۔ اب یہ نہیں بولا کہ میں تمہیں قتل کر دوں، میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ اب اس کے اوپر ہیبت آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جواب سن کر فرعون حیران رہ گیا اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار کا انکار کرنے کی کوئی راہ باقی نہ رہی اور اسے کوئی جواب نہ بن پڑا، تو اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا نا تو میں تمہیں ضرور قید کر دوں گا۔ فرعون کی قید جو تھی یہ قتل سے بھی بدتر تھی، ایسا خطرناک قید جیل خانہ بنایا تھا، تنگ و تاریک اور گہرا گڑھا تھا، اس میں اکیلا ڈال دیتا تھا قیدی کو، نہ وہاں کوئی آواز سنائی دیتی تھی اور نہ کوئی نظر آتا تھا، بھئی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوئے۔ قال وَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ، تو مجھے کیسے قید کرے گا اگرچہ میں تمہارے پاس ایک روشن چیز یعنی اپنے نبوت پر اللہ کی وحدانیت پر لے کر آئے ہوں۔ قال فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو سچا تو دکھا دے۔ تو اس کا خلاصہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کیا تو مجھے قید کرے گا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی حق اور باطل میں فرق واضح کرنے والا کوئی معجزہ لے کر آؤں، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور میرے رسالت کی دلیل ہو۔ اس پر فرعون نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اگر تم اپنے دعوے کی صداقت پر دلیل پیش کرنے میں سچے ہو تو وہ نشانی پیش کر دو۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک سامنے پھینک دیا۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو اچانک وہ بالکل ایک بڑا سام اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور پھر اس کے بعد اور اپنا ہاتھ نکالا۔ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو اچانک وہ دیکھنے والوں کی نگاہوں میں جگمگانے لگا۔ یوں کیا صرف یہ جگہ ایسے کہ بالکل آنکھیں اس کو دیکھ نہ سکے ایسے۔ تو ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون کی نشانی طلب کرنے پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک زمین پر ڈال دیا، تو اچانک وہ بالکل واضح ایک بڑا سام بن گیا اور فرعون کے طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام مجھے جو چاہے حکم دیجئے۔
اب عصا ایسے، اب پھر ان کی حالت بری ہو گئی، ابھی خدائی کا دعویٰ کر، اب عصا اب کا سام دے کر اب اس کی حالت بری ہو گئی۔ اب بھی دیکھیں نبی اپنا معجز اپنے نبوت پر وہ کرتا ہے، ورنہ اگر وہ حکم دیتا نا اس کو نکل لے تو فرعون کے نام و نشان بھی مٹ جاتا۔ اب وہ تو دیکھ رہا ہے کیا حکم ہے، اب ادھر فرعون کہتا ہے، فرعون کیا کہتے ہیں، یہ اس کی بات سنیں، فرعون گھبرا کر کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ کی قسم، ہاں اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنایا، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو۔ اب اس کے اوپر خوف طاری ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے دست مبارک میں لے لیا تو وہ پہلے کی طرف عصا بن گیا۔ فرعون کہنے لگا اس کے سوا اور بھی کوئی معجزہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو اچانک اس سے سورج کی روشنی کی طرح شعاعیں ظاہر ہوئی، جسے دیکھنے والوں کی نگاہیں چکا چند ہو گئی، آنکھیں جو ہے نا وہ دیکھ نہیں سکتی۔ قال للملئ حولہ، ارد گرد سرداروں کو وڈیروں کو فرعون کہنے لگا ان ھذا لساحر، ابھی دور بال چل رہے کہ ایسے نہ کہ یہ لوگ مال ہے، یہ بہت بڑا سمجھدار، بڑا دانا ساحر جادوگر ہیں، یرید چاہتا ہے، اب ہیر پھیر کر رہا ہے کہ تمہیں تمہارے زمین سے مصر سے اپنے جادو سے نکال لے۔ فماذا تأمرون، یہ دنیا میں اس کا پہلا مشورہ تھا کہ اب اس جو دباؤ میں آ رہا ہے، تم کیا حکم دیتے ہو، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ دو نشانیاں دیکھنے کے بعد فرعون کی حالت یہ ہوئی کہ اپنی خدائی کا دعویٰ بھول گیا اور وہ خوف کی وجہ سے تھر تھرانے لگا، اپنے گمان میں خود کو معبود اور لوگوں کو اپنا بندہ سمجھنے کے باوجود اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے مشورہ مانگتے ہوئے کہنے لگا بے شک موسیٰ علیہ السلام بڑے علم والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب بڑا عاجز فقیر بن گیا۔ اس زمانے میں چونکہ جادو کا بہت رواج تھا، اس لیے فرعون نے خیال کیا کہ یہ بات چل جائے گی اور اس کی قوم کے لوگ اس دھوکے میں آ کر موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں گے، ان کی بات قبول نہیں کریں گے، بولے یہ تو جادو ہے اور جادو کے حقوق کی کچھ نہیں ہوتی۔ آیت کے تفسیر میں فرعون کا جو طریقہ بیان ہوا، حقیقت میں یہ وہی طریقہ ہے جسے ہم سیاسی چال بازی کہتے ہیں، کہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے کسی کو بدنام اور غیر مقبول کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہ ہو۔ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں بھی دنیاوی اعتبار سے بڑے منصب والوں کو اور دین اعتبار سے بڑے رتبے والے شخصیات کو اسی طریقے کے ذریعے بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ علماء، حقانیین، ربانیین کہ یہ تو یوں کرتے، یہ یوں کرتے، وہ صرف اپنے کرسی کے بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ میں ان کو چھوٹے فرعونی کہتا ہوں۔ کیا چھوٹے فرعونی؟ اپنی دنیا بھی دنیا تو چلی جائے گی، دنیا کے بادشاہوں، آئے ظلم اور ستم کرنے والوں، رسول اللہ کے سنتوں کے باغیوں، کیا کرو گے؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ تو یہ کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگ ان کے طرف مائل نہ ہوں اور دینی شخصیات کے صحبت و قرب اور ان کے وعظ و نصیحت سے محروم رہیں، اور ان مقصد کے لیے پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کو بطور خاص استعمال کیا جاتا ہے اور بے حد پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ایسے حضرات کے لیے درج ذیل حدیثوں میں سے نصیحت ہے۔ اب ایک بات اور بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر 2 نمبر مولیوں کو بھی لایا جاتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ہے منیر، اس کو لوگوں نے مار دیا نا، اب سوشل میڈیا والے اس کے بیٹے کے پیچھے پڑ گئے، اس غریب کو نماز کا درجہ بھی صحیح نہیں آتا، ایسے بکواس۔ اب یعنی اتنا بے وقوف انسان ہے، اب اس کو سوچ رہا وہ تیرا باپ اور تیرا یہ، یعنی کہ لوگ اس کھاتوں میں پڑ جائے اور دین کی طرف دیکھ ہی نہیں، بس اس شخص کو لائیں گے جیسے وہ ایک ہے جیلمی ہے کیا ہے، اب وہ 1 نمبر کا شیطان ہے، کہیں چھپا ہوا ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ لا کر کے انا للہ و انا، ایک ادھر ایک غامدی ہے اور ایک محمد شیخ ہے اور یہ سہیل معدیل ہے، اور یہ انہوں نے اس کو کہتے ہیں ٹکڑوں پہ پلے ہوئے، ڈالروں پر خریدے ہوئے، یہ زر خرید ملے ہیں،
اس کو بولے تو نے بس کام یہ کرنا ہے، ایک بخاری لے کر منڈیوں میں گھومتا رہتا ہے، ہاں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالو، باقی ہم تمہیں سپورٹ کریں گے۔ حکومت کو چاہیے نا، تم دوسروں فسادیوں کو پکڑتے ہو، اس کو پکڑو، بیٹھ جاؤ سیڑھے پہ۔ لوگ نماز نہیں پڑھتے، بدکاریوں میں مبتلا ہے، شراب پینے میں مبتلا ہے، ڈکیتیوں میں مبتلا ہے، ہاں، علماء کو بولو ان کو سمجھاؤ، نہیں یہ دوسری طرف لگے ہوئے ہیں، کیا یہ نماز صحیح ہے، کیا یہ روزہ صحیح ہے، یہ کیا حج صحیح ہے؟ یہ پورے کے پورے جو ہے وقت کے دجال ہیں۔ لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، بیڑا دین کا غرق کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ہاں، دین تو غرق نہیں ہوگا، دین تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کیا، لیکن کچھ لوگ غرق ضرور ہو جائیں گے، ان کے اس میں آ کر برباد ہو جائیں گے۔ معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کے غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اس سے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پائے۔ ہاں، اب دیکھیں کسی پر الزام لگایا تاکہ لوگ اس کو ذلیل کریں، کوئی بعیض کی کوئی دلیل بھی ہے خواہ مخواہ، تاکہ وہ سچ آئے گا تو جب تک اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کسی مسلمان مرد کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا، اور جس کو کسی مسلمان مرد کی برائی کرنے کی وجہ سے کپڑا پہننے کو ملا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا اتنا ہی کپڑا پہنائے گا۔ اب کتنے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو میں نے سوشل میڈیا کی بات کی، انہیں باقاعدہ سپورٹ ہوتی ہے، نہ خارج میں ان کا وجود ہے اور نہ قائم۔ اب ہم احناف ہیں تو ہم 100 میں 90 تو ہے نا، تو ملک کا نظام علماء گورنمنٹ کو چاہیے بھائی ان علماء کو سامنے لاؤ جو عوام کی اصلاح کرے، اور تم ان کو لاتے ہو کتاب کے عوام کے نظریات بگاڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور مسلمان بھائیوں کو بدنام کرنے کے ارادے اور منصوبے بنانے اور ان پر عمل پیرا ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قالوا ارجع، کہنے لگے قوم نے کیا بولا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو مہلت دے اور واقعہ اس کے بھائی کو، اور شہروں میں مدائن، شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے کہ بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کرے، یا تو کبھی کل سحار علیم، کہ وہ ہر بڑے علم والے جادوگر کو لائیں۔ اس کا خلاصہ ہے کہ فرعون کے مشورے طلب کرنے پر سرداروں نے اس سے کہا موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مہلت دو، اور جب تک ان کا جھوٹا ہونا ظاہر نہیں ہوتا اس وقت تک انہیں قتل کرنے میں جلدی نہ کرو، تاکہ لوگ تمہارے بارے میں برا گمان نہ کریں اور تمہارے پاس انہیں قتل کرنے کا عذر بھی ہو جائے۔ اس کے لیے تم یوں کرو کہ مختلف شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والے بھیجو، اور تمہارے پاس ہر بڑے علم والے جادوگر کو لے آئے جو جادو کے علم میں بقول ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہو، اور وہ لوگ اپنے جادو سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کریں، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے، اور فرعونیوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ یہ کام جادو سے ہو جاتے ہیں، لہذا یہ نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ اب ان کو یہ جیسے جیسے ہل رہے ہیں نا دلدل میں پھنس رہے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ مسبب الاسباب ہے، اب دنیا میں اس کو رسوا کرنا تھا، یہ آگے آگے بڑھ رہے ہیں کہ چلو واضح ہو جائے کہ اب انہوں نے تو اگر وہاں بات روکتا نا تو لوگوں کے ذہنوں میں شبہات ہوتا، نہیں ان کو کھل کر رسوا کرنا ہے۔ انہوں نے اگر یہ بات کرتے جادو کرے بات ختم ہو جاتی، لیکن نہیں، انہیں بولا ہم مقابلہ کریں گے۔ اب یہ اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا جمع کرو تاکہ تمہارے جادو کا بھی خلا کم ہو اور تم صحیح ذلیل ہو۔ اب اللہ جو کرتے وہ تو قدرت والا ہے، جو سحرۃ جمع کیے جادوگر، سحرۃ ساحر کی جمع ہے، لمیقات یوم معلوم، ایک مقرر دن کے وعدے پر جمع کر لیے گئے۔ وقیل للناس، اور لوگوں سے بھی کہا گیا حال تم، کیا تم بھی جمع ہونے والے ہو؟ عید کے دن سب یہ مقابلہ ہے، تم بھی۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو صحیح اس وقت رسوا کر رہے ہیں، جب جمع ہو جو جمع ہو۔ لعلنا
ہو سکتا ہے کہ ہم نت بصارت ہم جادوگروں کی پیروی کریں، ان کانوا غالبین، اگر یہ غالب آ جائیں۔ تو انات کا خلاصہ ہے کہ جادوگروں کو فرعونوں کے عید کے دن جمع کر لیا گیا، اور اس مقابلے کے لیے چاشت کا وقت مقرر کیا گیا۔ چاشت کا وقت کتنے بجے تک ہوتا ہے آج کل؟ 11:45 تک ہوتا ہے۔ شاباش، 11:45۔ لیکن اس نے ابتدا بتائی، غایہ مغایہ، میں غایہ کی بات کر رہا اینڈ کب ہوتا ہے؟ شروع 8 بجے ہوتا ہے، بند جو ہے نا 11:45۔ یہ چاش کا ٹائم ہوتا ہے جس میں لوگ چاش کی نماز پڑھتے ہیں 8 بجے، اور اب پہلے اس سے پہلے اشراق کی نماز ہوتی ہے نا۔ اور فرعون کی جانب سے لوگوں کو کہا گیا کہ کیا تم بھی جمع ہو گئے تاکہ دیکھو کہ دونوں فریق کیا کرتے ہیں اور ان میں سے کون غالب آتا ہے، شاید ہم جادوگروں ہی کے پیروی کریں اگر موسیٰ علیہ السلام پر غالب ہو جائیں۔ ان کا مقصد جادوگروں کی پیروی کرنا نہ تھا، بلکہ غرض یہ تھی کہ اس ہیلے سے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے سے اور روک دیے جائیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، تو جب جادو لوگ چلے گئے، جمع ہو گئے، دن تو وہ تھا مقرر تھا، آگے جادوگر آگے قول فرعون سے کہنے لگے، بڑے فن خانے، اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمارے کوئی اجر بھی ہوگا اگر ہم غالب آ گئے؟ قال فرعون نے کہا اِنَّكُمْ اِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بے شک تم تو میرے درباری بن جاؤ گے، میرے مقربین بن جاؤ گے۔ ارے بغیر پوچھے میرے دربار میں تمہیں کیا کیا ملے گا، میری تو جان چھوٹ جائے گی، ابھی تو صحیح رسوا ہونے والے ٹھبر کر۔ ہاں، اس کا خلاصہ ہے کہ جب جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب ہو گئے تو کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ بھی ہے؟ فرعون نے کہا ہاں ہاں، اور کوئی معمولی معاوضہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس وقت تم میرے نہایت قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، تمہیں درباری بنا لیا جائے گا، تمہیں خاص اعزاز دیے جائیں گے، سب سے پہلے داخل ہونے کی اجازت دربار میں تمہیں ہوگی، سب سے دیر سے جانے والے تم تو پھر لاڈلے بن جاؤ گے نا۔ قال موسیٰ القوا ما انتم ملقون، میدان گرم ہو گیا، دن ہو گیا، ہجوم جمع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا ما انتم ملقون، انہیں بولا ہم پہلے رسیاں ڈالیں، آپ موسیٰ علیہ السلام نے بولا تم پہلے ڈالو۔ قال لهم موسیٰ القوا، ڈال دو، معلوم جو تم ڈالنے والو، جو وہ دکھانے والے وہ دکھا دو جادو اپنا۔ فالقوا، ڈال دیا، حبالهم، اپنے رسیوں کو، وعصیوں، اپنے لاٹھیوں کو، وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب آنے والے، وہ تو کر رہے تھے ہم ملک کے بڑے بڑے جادوگر ہیں، ہمارے مقابلے میں کون آ سکتا ہے۔ فرعون معاوضے کا وعدہ لینے کے بعد جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ پہلے اپنا عصا ڈالیں گے یا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنے جادو کا سامان ڈالیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا تم اپنا وہ سامان زمین پر ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو تاکہ تم اس کا انجام بھی دیکھ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر جادوگروں نے اپنے رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہم ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام پر غالب ہوں گے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم اس لیے کھائی کہ انہیں اپنے غلبے کا اطمینان تھا، کیونکہ جادو کے اعمال میں سے جو انتہا کے عمل تک یہ پہنچے ہوئے تھے انہوں نے وہ کر دیا اینڈ تک، اس میں اور کوئی جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ان کا کام میں لائے تھے اور کامل یقین رکھتے تھے کہ ان پر کوئی جادوگر غالب نہیں سکتا، مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن دیکھتے اللہ تعالیٰ والوں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ موسیٰ یہ سب رسیاں ادھر ادھر، لوگ ڈر گئے کہ یہ کیا ہے۔ دوسری جگہ میں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ بڑے بڑے سانپ، موسیٰ اللہ کی طرف سے حکم ہوا اپنے عصا ڈالے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا مبارک ڈالی۔ فَإِذَا تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اچانک اس نے وہ جو جال سازیوں کے وہ عصا اور رسیاں تھے فوراً نکل گیا، وہ ہاؤں کے اور غب، کوئی رسی لاٹھی نظر ہی نہیں آ رہی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ اللہ اکبر، یعنی آئی نہیں کہ گر گئے یا
بلکہ گرا دیے گیا. دیکھیں مجہول کا صیغہ, اتنا ان پر وہ اثر ہوا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا, سجدے میں چلے گئے. قالوا آمنا برب العالمین. اب اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا نا کہ دیکھیں حق ایسے غالب آتا ہے کہ دنیا والوں قیامت تک آنے والا, اگر تم حق پر ہو میدان میں اترو تو سوچو بھی نہیں کہ ہم کبھی مغلوب ہوں گے. ہاں, رب فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, بس شرط ہے. اور جو موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے رب ہیں, تو ان 3 آیتوں کا خلاصہ ہے کہ جب جادوگروں نے رسیاں ڈال دی اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے عصا مبارک زمین پر ڈال دی, تو اس وقت بہت بڑا سام بن کر ان رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلنے لگا. جو جادو کی وجہ سے اژدہے بن کر دوڑتے نظر آ رہے تھے, جو وہ ان سب کو نگل گیا وہ عصا. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے دست مبارک میں لے لیا, تو پہلے کی طرح عصا تھا, ان کا عصا رسی کہاں گئی ہے. ہاں, جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے, اور یہ دیکھنے کے بعد ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے, اور یوں لگتا تھا جیسے کسی نے انہیں پکڑ کر سجدے میں گرا دیا ہو. پھر جادوگروں نے سچے دل سے کہا ہم اس پر ایمان لائے جو سارے جہان کا رب ہے اور جو موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا رب ہے. اس کے بعد فرعون دھمکیاں دے رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ اب میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. اب دیکھیں یہ واقعہ کس انداز سے کہ اب انہوں نے, جب اللہ کسی کی مدد کرتا ہے نا, وہ اسباب کیسے پیدا کرتے ہیں کہ اس نے جو کنواں کہتے ہیں نا, کنواں دوسروں کے راستے میں نہ کھو, وَلَا يَحِقُّ الْمَكْرُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. اگر یہ اتنے جادوگر نہ جمع کرتا, اتنے لوگوں کو جمع نہ کرتے, یہ تو اعلان کرنے بھائی جمع کر لو, اور پورے ان کے سردار بھی اس پر متفق ہو گئے, ان کو مہلت دو, ان کو اپنے پاس بٹھا لو. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوائی کرنا تھا کہ تمہاری رسوائی اب صحیح ہوگی. اب اتنی تشہیر تو نہیں ہو سکتی تھی نا, اگر وہ اس بات کو وہیں چھپ کے چھوڑ دیتے. نہیں, وہ خود اس کی تشہیر کرنے لگے, ایڈورٹائز میں لگ گئے کہ جمع کرو, جادوگروں کے بھی جمع کرو, تاکہ تمہاری ایک ایک بات جو ہے نا وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے, تمہارے پاس کوئی عذر نہ رہے. وہ جادوگروں میں بھائی جادو ہے, وہ تو یہ ایسے نہیں ہے, تاکہ فرعون کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے تمام حجج اس پر ظاہر کر دی کہ دیکھیں رب العالمین کون ہے اور یہ کون ہے. تو یہ دنیا کا قانون ہے جو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اللہ کے عطا کردہ علم سے اللہ کے رضا کے لیے میدان میں اترتا ہے, تو اسے کبھی شکست نہیں ہو سکتی, اسے کبھی, یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے. اور یہ دین تو باقی رہے گا. بڑے بڑے فسادی آئیں گے, فرعون آئیں گے, قارونی آئیں گے, نمرودی آئیں گے, لیکن رزلٹ ہر ایک کا یہی ہوگا. اللہ کریم فرماتے دین غالب ہی رہے گا, دین کبھی مغلوب نہیں ہوگا. اللہ کریم جو دیندار ہیں اللہ انہیں مزید استقامت عطا فرمائے, جو دین کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, جو علماء کرام پیران اعظام دین کی تبلیغ کے لیے رات دن ہمارے نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں, کریم اللہ انہیں دنیا و آخرت کی خوشیاں نصیب فرما. شر پسندوں کے شر سے بچا یا اللہ, کریم الحاسدینوں کے حسد سے بچا یا اللہ. ہمارے بیماروں کو شفا دے, پریشان والوں کی پریشانی کو دور فرما, ہمارے محرومینوں کی مغفرت, زندوں کو دین اسلام پر جینے, اس پر موت نصیب فرما. وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین.